یروشلم دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب بے حد مقدس مانتے ہیں۔ لیکن اس شہر کو جتنا مقدس مانا جاتا ہے اتنی ہی جنگیں اور مظالم اس کی تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یروشلم متعدد بار تاخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ یروشلم سے یہودیوں کی عقیدت کی وجہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یروشلم سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر مصلوب کیا گیا اور یہیں پر ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ہی اس شہر کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ اگر ہم یروشلم کی تاریخ کو دیکھیں تو ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 5000 قبل مسیح یعنی آج سے 7000 سال پہلے بھی یروشلم میں انسان موجود تھے۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا تھا اور انہوں نے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 960 قبل مسیح میں یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنوائی۔ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو تقریباً 4 صدیوں بعد ایک حملے میں گرا دیا گیا تھا، جس کے چند دہائیوں بعد دا سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا اور سیکنڈ ٹیمپل بھی 70 عیسوی تک قائم رہا اور اس کے بعد رومنز نے آ کر اس کو تباہ کر دیا۔ آپ نے اکثر تصویروں میں ایک دیوار کے سامنے یہودیوں کو عبادت کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ دیوار دراصل دیوار گریا یا ویسٹرن وال ہے جو کہ دا سیکنڈ ٹیمپل پر رومنز کے حملے کے بعد سلامت بچ گئی تھی۔ یہودی اسے بہت مقدس مانتے ہیں اور یہاں پر آ کے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ رومیوں اور بازنطینیوں کے قبضوں کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں ایک مہم چلائی۔ اس نے یہ مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجوں کو اکٹھا کریں۔ نتیجتاً 1099 میں دا فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی ایک مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ سال یروشلم ان کے قبضے میں رہا لیکن ان کے اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن کو لوٹ گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس بعد 1187 میں شہر کو آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ اب ایک بار پھر مسلمان شہر کو فتح کر چکے تھے اور یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم فریڈرک دوم کے حوالے کیا، لیکن صرف 15 برس بعد 1244 میں 1244 میں خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اگلے 673 برس یعنی 1917 تک یہ شہر مسلمانوں ہی کی حکومت میں رہا۔ ان 673 برس میں سے 1517 سے 1917 تک 400 سال یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے اس شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام بھی قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں پر ریلوے لائن بھی بچھائی گئی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 11 دسمبر 1917 کو برطانیہ نے یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں چھین لیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات دوبارہ حاصل کر لی ہیں۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ ہر طرف یہ خبر گونجنے لگی کہ برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ برطانیہ کے قبضے کے بعد اس شہر کو 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت ہی میں شامل رکھا گیا اور اس دوران یہاں پر دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ برطانیہ نے 1948 میں فلسطین چھوڑ کے جانے کا اعلان کیا اور برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ فلسطین کے 2 ٹکڑے اور اسرائیل کا قیام عرب ملکوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ 7 ممالک مصر، اردن، لبنان، عراق، یمن، سعودی عرب اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اس حملے میں ان کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھی عرب اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوتی رہیں اور ہر بار اسرائیل فلسطین کے اور علاقے چھینتا رہا۔
اور آج فلسطین صرف غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے سے حصے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اب اسرائیل نے ویسٹ بینک میں مزید غیر قانونی آبادیاں بسا کر مزید علاقوں پر اپنا کنٹرول بنانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے یہ اقدام بالکل غیر قانونی ہے۔ بین الاقوامی برادری بھی اس قبضے کو غیر قانونی مانتی ہے، لیکن اسرائیلی پارلیمان نے 1985 میں یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ آج بھی تقریباً تمام ملکوں نے یروشلم کے بجائے تیل اویو میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑا اور اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی یروشلم یا پھر القدس نام کے عظیم شہر کی مختصر مگر دلچسپ تاریخ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گوگل میپس پر سے فلسطین اتنی آسانی سے کیسے ہٹا دیا گیا تو ادھر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں دنیا کی 10 بہترین افواج۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، فائلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاتے رہیں۔ خدا حافظ۔